آئیے اب میں ان 4 باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو 4 باتیں ناپسند ہیں۔ 4 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پہلی بات، نماز کی حالت میں کوئی فضول کام کرنا، لغویات کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، یہ سارے بیکار کے کام اگر کوئی نمازی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کی یہ حرکت اللہ کو پسند نہیں۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جب کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کہتی ہے میرے بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو دل جمعی کے ساتھ پڑھو، نماز میں فضول حرکت مت کرو، نماز میں بیجا حرکتیں مت کرو۔ کوئی یہاں کھجلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیکار کا کام نماز کے اندر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں فحش باتیں کرنا۔ اگر کوئی روزے سے ہے اور روزے میں گالی بک رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے گانے گنگنا رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے بکواس کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس کی ان اداؤں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے فرمایا گیا جب روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو کان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو ہاتھ کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، اور روزے کی حالت میں کوئی فحش بات کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالو۔ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت کے اندر فحش کلمات کہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو یہ فحش گو روزے دار پسند نہیں، نہ اس کی فحش گوئی پسند ہے۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھتے ہوئے بیکار کے کام کرنا۔ مثال کے طور پر ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ادھر موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، فون آیا تو پھر قرآن شریف جو چھوڑ کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ قرآن شریف جب پڑھو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے وقت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر قرآن میں ڈوب جاؤ، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سیرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ قرآن پڑھنے والا
اللہ کے دستے کرم کو تھام لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس سے بات اس سے بات, یہ کام وہ کام, ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو قرآن پڑھ کر کے یہ حرکتیں کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناپسند ہے. صحابہ قرآن پڑھتے تو قرآن میں ڈوب جایا کرتے تھے, ایسے ڈوب جاتے کہ کسی چیز کا خیال تک نہیں ہوتا تھا. اور آج قرآن تو بس رسمی طور پر پڑھا جاتا ہے, باقی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں باتیں بھی چل رہی ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں گفتگو بھی چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اب چوتھی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان میں ہنسنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے, کیا کچھ قبرستان میں نہیں ہوتا. قبرستان میں جا کر کے آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے, ساری بزنس کی باتیں کر رہا ہے. قبرستان میں جا کر کہے لگاتا ہے. قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کرنے کی بجائے قبرستان پہنچنے کے بعد دنیا کی گفتگو کے اندر محو ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص قبرستان جا کر کے بھی نصیحت حاصل نہیں کیا تو اس سے بڑا سخت دل انسان اور کون ہو سکتا ہے. وہاں جاؤ, اپنی آخرت کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو. ایک دن تنہا قبر میں ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے گا, اسے یاد کرو. کیا چیز قبر میں ہمیں کام آئے گی اسے یاد کرو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, قبرستان جانے کے بعد کبھی بھی وہاں پر مسکرانا نہیں, کبھی کہے نہ لگانا. ایسا شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناپسند ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ 4 چیزیں آج آپ کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنی ہیں. پہلی چیز, نماز کے اندر کوئی لغو حرکت نہیں کرنی. دوسری چیز, روزے کی حالت میں فحش گوئی نہیں کرنی. تیسری چیز, قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں نہیں کرنی. اور چوتھی چیز, قبرستان میں جا کر کے کبھی ہنسنا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ 4 اللہ کی ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیا تو میرا رب راضی ہو جائے گا, اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.